جس طرح ہجری سال کے آغاز کے موقع پر صحابیات اپنے بچوں کی مکمل طور پر ایک روزے کے ذریعے ان کی دینی، جسمانی، دماغی، نفسیاتی تربیت کیا کرتے تھے، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ تمہاری جو اولاد تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اپنی اولاد کی دینی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی جسمانی تربیت سے زیادہ ان کی نفسیانی تربیت کیجئے، ان کو ڈپریشن کے اندر جانے سے اپنی اولاد کو روکیے، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کا پابند بنائیے۔ ایک اور پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ہجری سال کے ذریعے دیا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کا ایک سال ختم کر کے ایک دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ گویا کہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ختم کر کے ہم اپنے آپ کو قبر سے، اپنے آپ کو موت سے، اپنی زندگی کی آخری سانس سے، اپنے آپ کو بستر مرگ سے، اپنے آپ کو سکرات کی حالت سے، اپنے آپ کو قبر میں اتارے جانے والے اوقات سے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من تشبہ بقومی فہو منہم، رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس۔ بتایا گیا کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کسی قوم کی مشابہت کو، کسی قوم کے طریقے کو اپنائے گا، کل وہ اپنی قیامت کی آخرت کی زندگی میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد والشعبان متفق عليه في كتاب الصيام۔ وقال علي رضي الله عنه إن هذه الدنيا مدبرة۔ قابل احترام حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہیں۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر امت محمدیہ میں پیدا کیا اور ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق ہے، جو مکمل طور پر اپنی قدرت کاملہ سے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کے لیے، سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں کے لیے اور حشرات الارض کے مکمل طور پر انتظام و انصرام میں لگا ہوا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لہو کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ و حاضرین جماعت، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں اسلامی سال کا آغاز اور اس کے پیغام کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کی جائے گی۔ تو آئیے ہم اور آپ اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر اسلامی سال کی جانب سے دیے جانے والے پیغامات کو سن کر ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے ارادے سے بیٹھ کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں لانے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ دنوں رات، مہینے، ہفتے، سال اور صدی، یہ گھنٹوں کا آنا جانا، یہ پوری کی پوری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو دلالت کرتی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دنیا کے اندر جو انسانی زندگی کے اندر یہ دن و رات کا آنا جانا ہے، اس کے اندر انسان کی زندگی کے اندر جو عقل مند ہیں ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر یہ دن و رات، سال و صدی، یہ مہینے اور ہفتے، یہ گھنٹے انسان کی زندگی کو جھنجھوڑنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یقیناً اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، تو ذی الحجہ کے مہینے سے یہ مکمل سال ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بتایا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنایا، پیدا کیا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 12 مہینوں کو بنا دیا۔ یہی سیدھا راستہ ہے جس کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اے میرے بندو ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی ظلم و زیادتی سے کام نہ لینا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر نقل کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار، بے شک یہ زمانہ پلٹ کر واپس آ چکا ہے۔ محرم سے مہینے کا آغاز ہوا تھا، اختتام ذی الحجہ کے اندر ہو گیا، تو پھر سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر پھر سے محرم کا آغاز ہو گیا۔ کیا ہے ایتی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اسی وقت تو پورے کا پورا یہ زمانہ لپیٹ میں آ چکا، پھر سے زمانہ لپیٹ کر اپنی اصلیت، اپنی شروعات کے اندر آغاز ہو چکا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ السنۃ 12 شہرا، یہ مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہوتا ہے جس کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لگاتار 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار آنے والے مہینے ہیں،
اور رجب کا ایک مہینہ جو حرمت والا ہے وہ بھی مسلمانوں کے درمیان آتا ہے۔ تو ان حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی انسانی زندگی کے اندر ہم مسلمانوں کے انسانیت کے اندر بھی اسلامی سال کے 12 مہینوں کو بنا دیا، اور ان 12 مہینوں میں سے مکمل طور پر 4 مہینوں کو حرمت والے، احترام والے، عزت والے بنا دیا، تاکہ ایک مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان 4 مہینوں کی قدر دانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچتے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کرنے والا اور عمل کرنے والا بن جائے۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، جس وقت میں اور آپ اسلامی سال کے آغاز کے لیے اپنی زندگیوں کی مکمل طور پر آغاز کو لاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جہاں پر ہمیں اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے کرتے ہیں، وہیں پر مجھے اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد دلایا جاتا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے مکمل طور پر ہجرت کے عمل کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہیں پر ہم تمام مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ تمام کی تمام ہم اور آپ دیکھیں تو یقیناً اسلامی سال کا آغاز مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی دور کو یاد دلاتا ہے، اور وہ قوم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر سکتی ہے جو قوم اپنی تاریخ کو یاد کر کے اپنی تاریخ سے عبرت حاصل کرتی ہے اور اپنی تاریخ کے اندر کیے جانے والی غلطیوں کو سدھار کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اصلاح کے طور پر آگے بڑھ جائے گی، ایسی قوم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال اور صدی کا جو آغاز کیا ہوا ہے، خاص کر اسلامی سال، یہ ہجری سال کا جو آغاز ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو یاد کراتی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جب مکہ سے نکل کر مدینے کے اندر چلے گئے تو مدینے کے اندر آپ نے دیکھا، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، یہودی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ سبب پوچھا گیا تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی اس محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والی قوم کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دلایا۔ شکرانے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر بتایا، نحن احق اولا بموسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہم زیادہ بہتر حقدار ہیں، اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عاشوراء کے روزے کی پابندی کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عاشوراء کے روزے کی پابندی کرائی گئی تھی اور پابندی کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ساتھ میں محرم کے روزے کے، رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عاشوراء کے روزوں کو ہی رکھا ہوا تھا۔ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب تم میں سے جو آدمی چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو آدمی چاہے عاشوراء کا روزہ چھوڑے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو آدمی محرم کے عاشوراء کا روزہ رکھے گا یکفر السنۃ الماضیہ، ایسے آدمی کے 1 سال کے پچھلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا۔ تو بھائیو، اس مختصر سی باتوں کے اندر مجھے اور آپ کو بڑے پیغامات دیے گئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اتنا بڑا پیغام اسلامی سال کے آغاز کے ذریعے یہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ اکثر خطبہ کے زبان سے
منبر و محراب کے ذریعے ان باتوں کو سنتے ہیں کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے، ماہ محرم کی تاریخی و شرعی حیثیت کیا ہے، ماہ محرم کے اندر کیے جانے والے بدعات و خرافات کیا ہیں۔ الحمدللہ ہم تمام چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو ان چیزوں کے جانے سے پہلے یہ چیز سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ، یہ اسلامی سال کا آغاز، یہ ہجری سال کا آغاز مجھے اور آپ کو کن چیزوں کا پیغام دیتا ہے۔ پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہجری سال کے آغاز کے ذریعے دے رہا ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو دن و رات کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی انسانی زندگی کے اندر دن و رات کی تبدیلیوں کو لانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات ایسی نہیں ہے جو دن و رات کی تبدیلیوں کو انسانی زندگی کے اندر لا کر بتائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہلا پیغام دیا کہ انسانی زندگی کے اندر دن و رات کی تبدیلیوں کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو عمل کرنے والا بن جائے، یقین رکھنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پہلا پیغام دیا۔ ایک دوسرا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ہجری سال کے آغاز کے ذریعے یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مکمل طور پر انبیاء کے لائے ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی جن کو کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مکمل طور پر شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں۔ گویا کے بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر قوم کے اندر ایک نبی کو بھیجا گیا، وہ نبی اپنی اپنی قوم کے اندر توحید الوہیت، توحید عبودیت کی عبادت کی دعوت دینے والا بن جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے طور پر مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دیا کہ ہر نبی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے والے ہی بنتے ہیں، اور ہر نبی اپنی قوم کو توحید کا پیغام سنا کر جاتے ہیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہی توحید ہے۔ اسی توحید کے خاطر مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال موسیٰ لقومی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، استعینوا باللہ واصبروا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو اور اس سے تم صبر حاصل کرو، اور بتایا ان الارض للہ، یہ جو زمین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یورثها من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کی حکمرانی خلیفہ بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، فرعون کا ظلم جب حد سے آگے بڑھ چکا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وراثت، اپنی زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے بن جاؤ۔ اس سے ایک دوسرا پیغام، ایک تیسرا پیغام یہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آج جو حکمرانی موجود ہے، آج کے حکمران جو موجود ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں امت مسلمہ کو دعوت دیتی ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارو، اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ، اللہ
سے متقی اور ڈرنے والے بندے بن جاؤ تو گویا کہ جس طرح عاقبت کا اور جس طرح انجام اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ہاتھ میں کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ حالات کا رونا رو کر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ کے ڈال کر بیٹھنے سے کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ مسلمان اتحاد کے ساتھ متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت اپنے دل میں پیدا کریں۔ ایک مسلمان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لین دین، اچھا برا، خوشی غمی، یہ تمام کی تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے تو دنیا کی بڑی بڑی فرعونیں آ گئی، دنیا کے بڑے بڑے نمرود آ گئے، وقت کے متقیوں کو کچھ نہیں کر سکے۔ تو امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، اے امت مسلمہ، یہ تمہاری زندگی کے اندر یہ ہجری سال کا آغاز ہوا جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے، تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جس طرح اتحاد کی، تقوی و طہارت کی، پاکیزگی کی، خشیت الہی کی دعوت دی، ویسے تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تقوی والے بن جاؤ، طہارت والے بن جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے والے بن جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو پیدا کر جاؤ، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کے اس ہجری سال کے آغاز کے ذریعے ایک تیسرا پیغام دیا۔ چوتھا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ہجری سال کے ذریعے ہم تمام مسلمانوں کو دے رہا ہے، وہ یہ کہ حضرت ربیع بن معوذ بن عفراء الانصاریہ جو کہ صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب مسلمان مدینے میں آ گئے، عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو مسلمانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو بھی کیا ہے روزہ رکھنے کی تاکید کرتی تھی اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی۔ جب ان کے بچے روزے کی حالت میں رہ کر بھوک کی وجہ سے روتے تو حضرت ربیع بن معوذ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کھلونوں کو رکھ دیتے تھے تاکہ ان کا دل بہل جائے اور مکمل طور پر افطار تک ہمارے بچے ان چیزوں سے کھیل کر بھوک کو بھلا دے کر اپنے اپنے روزوں کو مکمل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چوتھا پیغام دے دیا اس ہجری سال کے آغاز کے ذریعے، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ تمہارے گھروں کے اندر، یہ تمہارے گودوں میں، یہ تمہارے کندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد دیا ہے، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی امانت اور اپنی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال کیا جائے گا اس سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا جس طرح ہجری سال کے آغاز کے موقع پر صحابیات اپنے بچوں کی مکمل طور پر ایک روزے کے ذریعے ان کی دینی، جسمانی، دماغی، نفسیاتی تربیت کیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، یہ وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ تمہاری جو اولاد تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اپنی اولاد کی دینی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی جسمانی تربیت سے زیادہ ان کی نفسیانی تربیت کیجئے، ان کو ڈپریشن کے اندر جانے سے اپنی اولاد کو روکیے، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کا پابند بنائیے، اپنی اولاد کی تربیت مکمل طور پر اسلام کے ذرائع میں سے اگر کی جائے تو ہماری اولاد آگے چل کر خالد بن ولید بنے گی، ہماری اولاد آگے چل کر صدیق اکبر جیسی صداقت کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لے کر زندگی گزارے گی، فاروق اعظم جیسا ایک دلیرانہ شجاعت والا ہمارا بچہ، ہماری اولاد بنے گی، حضرت عثمان غنی کی غنات ان کے اندر آ جائے گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفات آ جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہجری سال کے آغاز کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ چوتھا پیغام دیا کہ جس طرح صحابیات اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عاشوراء کے روزے کے بہانے اپنے بچوں کو کھلونا دے کر ان کی نفسیاتی اور دماغی تربیت کیا کرتے تھے اسلام کی روشنی میں، ویسے تم اپنے بچوں کی دماغی، ان کی نفسیاتی تربیت کیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ماہ محرم اسلامی سال کے آغاز کے اندر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اے مسلمانوں کی جماعت،
اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچاؤ. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یہ ظلم کیا چیز ہے؟ اے مسلمانوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر توحید پر قائم رہو. اپنے آپ کو شرک سے، بدعات و خرافات سے، باطل افکار و خیالات سے، باطل نظریات سے، ان کے ہاں ملانے سے اپنے آپ کی حفاظت کیجئے. اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے ولی بنانے کی کوشش کیجئے. یہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ کیا چیز ہے کہ ہم اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں. گویا کہ ایک آدمی توحید کو چھوڑ کر بدعات کا اقرار کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا. ایک آدمی عبادات کو چھوڑ کر اللہ کے حرام کردہ کاموں میں چلا گیا تو گویا کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. گویا کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو مانے بغیر کسی اور کی شریعت کا دیوانہ ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا اسلامی سال کے آغاز کے ذریعے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے ایمان والو، اے اللہ سے ڈرنے والو، اے اللہ کا رزق کھانے والو، اے اللہ کے بندو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. اور جس طرح تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو گے اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. ایک پانچواں پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجری سال کے ذریعے، اسلامی سال کے آغاز کے ذریعے بڑا اہم پیغام دیا. وہ پیغام یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں عاشوراء کا روزہ ایک سال کے، پچھلے سال ایک سال کے گناہ کو معاف کرائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور وہیں پر عرفہ کے روزے کی طرف چلے جائیے جو کہ بقرعید عید الاضحیٰ سے ایک دن کا پہلا روزہ رکھتے ہیں اپنی اپنی رؤیت کے اعتبار سے علاقے کی. تو ایسی صورت میں وہاں پر حکم کیا دیا گیا؟ تم عاشوراء کے سے پہلے صوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھو. عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 2 سال ہے، ایک سال اگلا، ایک سال پچھلا. تو گویا صوم عرفہ، جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا. اور جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھے گا 1 سال کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا جو پچھلا ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے یا حدیث کے دونوں جملوں سے بات معلوم ہوتی ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ عرفہ کے روزے کے اندر 2 مہینوں کے یعنی 2 سال کے گناہ معاف کیوں، اور یوم عاشوراء کے اندر صوم عاشوراء سے مکمل طور پر 1 سال کے گناہ کی معافی کیوں؟ اس لیے کہ صوم عاشوراء کا تعلق شریعت موسیٰ سے ہے اور صوم عرفہ کا تعلق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو گویا کہ شریعت محمدی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ دے رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے موقع پر صوم عاشوراء رکھتے ہیں تو ہم بھی زیادہ حقدار ہیں. لیکن ہم کو کرنا کیا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. مخالفت کیسے؟ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزہ رکھ کر مخالفت کریں گے. بڑا اہم پیغام ہے. اتنا بڑا اہم پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیا اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے اتر جاؤ. اسلام میں پورے کے پورے اتر جاؤ. ایسا نہیں کہ نام مسلمان کا رہے کام یہودی کا رہے، نام مسلمان کا رہے کام اللہ کے شیطان کا رہے، نام مسلمان کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہر چیز کو اختیار کرے غیروں کا. ایسی چیزوں سے اسلام نے اس عاشوراء کے روزے کے ذریعے مجھے اور آپ کو روکا ہے اور بتایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. اے ایمان والو تم میرے
اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے رہن سہن کے ذریعے، اپنے کھانے پینے کے ذریعے، اپنے پہننے اوڑھنے کے ذریعے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے، اپنے چہروں کے ذریعے، اپنے رات و دن کی زندگی کے گزارنے کے ذریعے، اپنے کاروبار و معاملات کے ذریعے، اپنی خوشی و غمی کی زندگی کے ذریعے، اچھائی اور برائی کی زندگی کے ذریعے، عبادات و معاملات کے ذریعے، اخلاقیات کے ذریعے، ان تمام چیزوں سے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کوئی قدم رکھے تو پھونک پھونک کر رکھے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من تشبہ بقومی فہو منہم، رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس۔ بتایا گیا کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کسی قوم کی مشابہت کو، کسی قوم کے طریقے کو اپنائے گا، کل وہ اپنی قیامت کی آخرت کی زندگی میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس سال کے ذی الحجہ ہجری سال کے آغاز، اسلامی سال کے آغاز کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرنے والے نہ بنو۔ اپنے قوم کو اگر اختیار کرنا ہے، زندگی میں لانا ہے، صحابہ کے طریقے کو لائیے، صحابیات کی زندگی پر عمل کیجئے، ائمہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیے، فقہاء و محدثین کی زندگیوں کو دیکھیے، اور اللہ کے اولیاء کی زندگی کو دیکھیے، جو کہ انبیاء پورے کے پورے اللہ کے اولیاء، صحابہ پورے کے پورے اللہ کے اولیاء، ایسوں کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں ڈھال کر اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا کر جنت کی زندگی بنا دو۔ یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک روزہ رکھیں عاشوراء کا اور عرفہ کا ایک روزہ، دونوں کے اندر ثواب میں فرق یہی ہے کہ امت محمدی پر عمل کیجئے، شریعت محمدی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنا دیجئے۔ یہی اللہ تبارک و تعالی بتایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے ایمان والو، اس بات کو یاد رکھ لو کہ تمہاری زندگی کے اندر تم سے یہودی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، اور تم سے نصارہ تمہاری زندگی کے اندر اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کر لو۔ یہ ہم کو کرنا نہیں ہے، بتایا گیا اسلام یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ ایمان والو، تم اس بات کو اپنی زبان سے کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بڑا سخت اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بولو اس بات کو جو تم کرتے نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہجری سال کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شریعت محمدی کو لازم پکڑو اور شریعت محمدی پر چلنے والے بن جاؤ۔ ایک اور پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ہجری سال کے ذریعے دیا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کا ایک سال ختم کر کے ایک دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ گویا کہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ختم کر کے ہم اپنے آپ کو قبر سے، اپنے آپ کو موت سے، اپنی زندگی کی آخری سانس سے، اپنے آپ کو بستر مرگ سے، اپنے آپ کو سکرات کی حالت سے، اپنے آپ کو قبر میں اتارے جانے والے اوقات سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آخری لمحہ یہ سوچنا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے اندر بذات خود بدلنے کی حالت کا شعور پیدا نہ ہو جائے۔ ضرورت ہے کہ اس کے اندر ہم اپنی زندگی کے اندر محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ ایک سال 1440 پر 4 ہجری میری اور آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا، 1440 پر 5واں ہجری سال شروع ہو چکا، تو ایک سال کی مدت میں میں کتنے نیکیاں کیا، کتنے گناہ کے کام کیا، کتنے کاموں سے میرے لیے اللہ کی جنت حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور کتنے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مجھ مل سکتی ہے۔ آدمی کو سوچیں، بستر پر جائیں، سونے سے پہلے خیال کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بدلنا چاہتا ہے،
اپنی دنیاوی زندگی میں چینجز لانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آخری پیغام اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس ہجری سال کے ذریعے دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت تمہارے سامنے اس ہجری سال کے ذریعے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے پہلے منصوبہ بنایا، پلاننگ بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے، راستے ہی میں مقام قباء کے اندر جمعہ کا وقت آ گیا تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بنا دیا اور قباء کے مقام پر ہی جمعہ کا اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا۔ تو گویا کہ پیغام ملتا ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے ہجری سال کو فالو کرنے والوں، تمہاری زندگیاں ہجرت کے ذریعے تم تک اسلام کو ملا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں تم اپنی زندگی کا ایک منصوبہ بنائیے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر منصوبہ نہیں ہے، نہ ہمارے اندر ایجوکیشن کا منصوبہ ہے، نہ ہمارے اندر اکنامیکل کا منصوبہ ہے، نہ ہمارے اندر کسی لیڈرشپ پولیٹیکل کا منصوبہ ہے۔ میری اور آپ کی قوم کے اندر بغیر منصوبے کی میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ منصوبہ نہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے، ایک ایم، ایک ٹارگٹ، ایک مقصد لے کر میں اور آپ زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ بس میری اور آپ کی زندگی گزری ہوٹلوں کے چوراہوں پر، کٹوں پر، فلاں چیزوں کی جگہوں میں۔ اسی لیے یہ اسلام کا پیغام ہے، منصوبہ بند اگر کسی قوم کو بنانا ہے تو اسلام کے طریقے سے سب سے پہلے اپنی زندگی کا پلاننگ بنائیں۔ اگر میں اور آپ کا بچہ ایجوکیشن کے اندر کسی تعلیم کے میدان کو کام کیا ہے تو ایسی صورت میں ایجوکیشن کے رول میں میں اور آپ کہاں فالو کر رہے ہیں؟ اپنا منصوبہ بنائیے زندگی کا، اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کا منصوبہ بنائیے، صرف ایجوکیشن کا نہیں، ہر چیز کا منصوبہ بنائیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرے گا۔ اور منصوبہ بند ہونے کی سب سے اہم جگہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا کر پیغام دیا کہ مساجد مسلمانوں کے پارلیمنٹ ہوتے ہیں، یہ مساجد مسلمانوں کے مضبوط قلعے ہوتے ہیں، اسلامی قلعے ہوتے ہیں۔ یہیں سے حضرت عمر تیار ہوئے، یہیں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تیار ہوئی، یہیں سے مکمل طور پر مساجد سے زمانے انبیاء کے اندر بڑی بڑی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی آزاد کیا۔ تو بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان مساجد کے دروازوں کو اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے دروازہ کھلے رکھیں، علم کے لیے، عمل کے لیے، معاملات کے لیے، اخلاقیات کے لیے، ہر چیز کو تیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی کامیابی کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو ہجری سال کا آغاز ہوا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی ہجری سال کے آغاز کے اندر جو پیغامات ملی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لانے، اپنے اندر چینجز لانے، ان پیغامات کو عام کرنے، ان پیغامات کو زندگی کے اندر ڈھالنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔